السلام علیکم، میں آپ کا دوست افسر خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سب کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں، اور آپ سب کے لیے ایک نئی حدیث لے کے آیا ہوں جو صحیح مسلم سے ہے، اور حدیث نمبر ہے 244 اور باب ہے اس کے جو شخص نماز ترک کرے اس کے کفر کا بیان، اور راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث نمبر ہے 244۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جب آدمی سجدہ کی آیت پڑھتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے خرابی ہو اس کی، یہ میرے آدمی کو سجدہ کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا، اب اس کو جنت ملے گی، اور مجھے سجدہ کا حکم ہوا میں نے انکار کیا، نافرمانی کی، میرے لیے جہنم ہے۔ تو جو شخص نماز پڑھتا ہے اس سے شیطان ناراض ہو جاتا ہے اور اس کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح ناوی نے کہا، امام مسلم کا مقصود ہے اس حدیث کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ بعض افعال کے ترک سے کفر ہو جاتا ہے، یا حقیقتاً یا برائے نام، اور شیطان کا کافر سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ماخوذ ہے۔ اس آیت سے جو ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَلْآدَمَ فَاسْجُدُوا وَالْإِبْلِيسَ ابی وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی یاد کر اس وقت کو جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کر آدم علیہ السلام کو، پھر سجدہ کیا انہوں نے، پھر ابلیس نے مانا نہیں اور غرور کیا اپنے آپ پہ، اور وہ تھا کافروں سے۔ جمہور علماء نے یہ کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ کافر تھا، اور بعض نے کہا بامنی سار ہے، یعنی ہو گیا کافروں میں سے۔ ناوی نے کہا حدیث کے معنی یہ ہے کہ کافر سے منع نماز کا ترک نہ کرنا ہے، جب نماز کو ترک کیا تو بندہ اور شرک اور کفر کے بیچ میں کوئی روک نہیں، کوئی بھی جیسے اس میں روک اب نہیں باقی رہا۔ اب جیسے کہ جو غیر مسلم ہے وہ کیا کرتا ہے، اور غیر مسلم اور مسلم میں فرق کیا ہے؟ سب ساتھ میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں، غیر مسلم ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، اگر اس میں مسلم بھی بیٹھا ہوا ہے اور اذان کا وقت ہوا، اذان ہوا، تو جو مسلمان ہے وہ نماز پڑھنے گیا تو فرق آیا نا اس میں کہ ہاں مسلمان تھا نماز پڑھنے گیا، اب وہ بھی وہاں بیٹھا رہے گا تو مسلمان میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ جو شخص نماز ترک کیا تو بندہ اور شرک اور کفر کے بیچ میں کوئی روک نہیں رہا، اور شرک کفر ایک ہے، اور کبھی شرک خاص کیا جاتا ہے بت پرستوں سے تو کفر عام ہوگا شرک سے، اور جو شخص نماز کو ترک کرے اس کی فریضت کا انکار کرے وہ تو کافر ہے، با جمع اہل اسلام اور ملت اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح نماز کو قائم رکھیے، اور کسی کے بہکاوے میں آنے کا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے تو ہم لوگوں کو پڑھنا فرض ہے۔ بہت لوگ بولتے ہیں کہ نماز غیبی پڑھنا چاہیے، ظاہری نماز دکھاوا کے لیے نہیں پڑھا جاتا، تو پھر لوگ اتنا اذان دے کے کیوں بلاتے، کیوں مسجد بناتے؟ سب اپنے دل میں ہی پڑھ لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اذان دینے کے لیے بولے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ کیونکہ ان سے تو زیادہ غیبی نماز پڑھنے والے کوئی نہیں ہوتے، تو کیوں بتائے کہ نماز مسجد میں آ کے پڑھو؟ کیوں بولے کہ مسجد جتنا بھی دور ہو، اذان کا آواز جاتا ہو تو مسجد میں آ کے پڑھو؟ ایسے لوگ جو بولتے ہیں کہ نماز مسجد میں جا کے پڑھنے سے دکھاوا ہوتا ہے اور غیبی نماز پڑھو، تو ایسے انسان سے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو جو اس طرح کا بات کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
مسجد کی جتنی بھی دور ہو اور نماز کا اذان جیسے اذان ہوا اور نماز کا ٹائم ہوا تو آپ مسجد میں آ کے پڑھو. تو اسی طرح آج جو مسجد بن رہی ہے، تعمیر ہو رہی ہے، پھر تو مسجد بننا ہی بند ہو جائے گا. لوگ نماز پڑھنی چھوڑ دے گا، سب اپنے اپنے گھر میں پڑھے گا اور سب بولے ہم دل ہی دل میں پڑھ رہے، غیبی نماز پڑھ رہے، تو پھر تو چلے گیا. تو اس طرح کا یہ شیطان کا بہکاوا ہے جو اس طرح کا بات بتاتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہو جو اس طرح کا بات بولتا ہے کہ نماز اپنے دل ہی دل میں پڑھو. پھر سجدہ کہاں کریں گے جا کے؟ سجدہ تو اللہ کے سامنے کرنا ہے نا، سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے. تو ایسے لوگ سے دور رہے، اور اگر اس طرح کوئی بات کرتا ہے تو سمجھ جائے کہ وہ نے شیطان ہے اس کے ساتھ اور شیطان بول رہا ہے. تو اسی طرح پھر ایک حدیث لے کے آؤں گا انشاءاللہ. تو ابھی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.